بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی تلقین کی ہے، جس میں آپ نے خاص کر یہ فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ سورۃ الکہف اور دجال کے فتنے میں کیا موافقت ہے؟ ایسی وہ کیا چیزیں ہیں یا ایسے وہ کیا امور ہیں کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی سے متعلق ہے۔ آج ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ سورۃ الکہف اور فتنہ دجال کے درمیان ایسے وہ کیا امور ہیں جن پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہم انشاءاللہ فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل زیڈ ایچ ٹیلی ویژن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دجال کا فتنہ بہت عظیم اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے اور اس سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، محفوظ رہنے کی تلقین کی، اور آپ نے ہمیں یہاں تک بتلایا کہ سورۃ الکہف کو پڑھا کرو، یہ تمہیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ سورۃ الکہف میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے 4 قصے بیان کیے ہیں۔ یہ 4 وہ اہم قصے ہیں جو فتنہ دجال سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس کا پہلا قصہ جو ہے اصحاب الکہف سے متعلق ہے۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑ کر غار میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں اس غار میں تقریباً 300 سال کے لیے سلا دیتے ہیں، اور 300 سال بعد جب وہ نوجوان جاگتے ہیں اور اپنے علاقے میں دوبارہ لوٹتے ہیں، وہاں کے لوگ ایمان والے بن چکے ہوتے ہیں، وہاں کا حاکم ایمان والا ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہاں ایک ظالم جابر اور ایک ایسا حاکم تھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو یہ وہ پہلا فتنہ تھا جو فتنہ دین تھا، دین کا فتنہ۔ دوسرا قصہ ان 2 شخصوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ رب العزت نے بہت مال دیا، اور ان کا مال ان کے باغات تھے، انگور کے باغات جس میں نہریں بہہ رہی تھی،
فراوانی تھی رزق کی، اور ان میں سے ایک تکبر میں آ کر یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے زیادہ عزت دار ہوں۔ نہیں مانتا میں اللہ کو، یہ مال و دولت میں نے خود کمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے باغ کو بنجر بنا دیتے ہیں، جس کو نابود کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا فتنہ ہے مال و دولت کا۔ مال و دولت انسان کی اپنی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا احسان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تیسرا فتنہ یا تیسرا قصہ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں، تو اللہ رب العزت نے انہیں وحی کی اور فرمایا کہ نہیں، تم سے زیادہ بھی علم والے لوگ ہیں یہاں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم والے تھے، اور ان کا علم اللہ رب العزت کی عطا تھی۔ اور چوتھا قصہ ذوالقرنین کا ہے، جو کہ ایک بادشاہ تھے، سلطنت تھی، پاور تھی جن کے پاس، جنہوں نے ایک بڑی سرکش قوم کو، یاجوج اور ماجوج کی قوم کو قید کر دیا تھا۔ یہ وہ چار قصے جن میں اللہ رب العزت نے چار فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصحاب الکہف کا قصہ دین کا فتنہ ہے، دو باغ والوں کا قصہ مال و دولت کا فتنہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ علم کا فتنہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ حکومت پاور کا فتنہ ہے۔ دجال بھی یہ چار فتنے لے کر آئے گا، اس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوں گی، اس کے پاس پاور ہوگی، دنیا کے چپے چپے پہ اس کی حکومت چلے گی، ہر ایک کونے میں اس کی حکومت ہوگی، اس کے پاس علم ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، ایسی ایسی نئی چیزیں کر کے دکھائے گا، ایسی ایسی نئی باتیں بتلائے گا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے۔ مال و ثروت ہوگا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، لوگوں کو مال دے گا، مال چھین لے گا، اور سب سے آخری دین کا فتنہ، کیونکہ وہ بھی اقرار کرے گا اس بات کا کہ میں رب ہوں اور میرے رب ہونے کی گواہی دو، اور لوگ اس کے رب ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ان چاروں قصوں کے اندر ان چار فتنوں کی طرف اشارہ کیا جو دجال فتنے لے کر آئے گا، اور ان سے بچنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم دین کے فتنے میں پڑ جاؤ اور تمہارے پاس کوئی اس کا علاج نہ نکل رہا ہو، تو سب سے بڑا اور سب سے اہم علاج یہ ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر خاموشی کی زندگی گزار لو۔ جب مال و دولت کا فتنہ آئے تو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لینا، یہ دنیا بڑی حقیر ہے،
یہ مال بھی اللہ کا، یہ دولت بھی اللہ کی، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ جب علم کے فتنے میں پڑو تو جان لینا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب کسی کی پاور، حکومت کے فتنے میں پڑو تو جان لو کہ اللہ اس سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ اس سے بڑا حاکم ہے، وہی ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔